بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ورلڈ وائس ڈیجیٹل کے پروگرام ہم کلام آبد حامی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 22 اپریل کو مقبوضہ کشمیر کے علاقہ پہلگام میں دہشت گردوں کے واقعہ میں 26 سیاح جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اور اس کے بعد بھارت اور انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کا جو ہے الزامات جو لگا رہے ہیں وہ پاکستان پہ ہیں، جس کی وجہ سے فوری طور پہ جو ہے انہوں نے جو انڈیا کی حکومت ہے انہوں نے جو ہے وہ سندھ طاس جو معاہدہ ہے اسے معطل کر دیا ہے، اور جو اس وقت کی تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ پاکستان پر حملہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ کیا ہے اور آئندہ کے کیا امکانات اور خدشات ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار اور بڑے میڈیا گروپ کے ساتھ ان کا تعلق آبد حامی صاحب۔ السلام علیکم جی سر جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ ناظرین کو بتائیں کہ سندھ طاس جو معاہدہ ہے وہ کیا ہے اصل میں؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھٹا صاحب میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ پہلے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں جی کہ یہ واقعہ 22 اپریل کو ہوتا ہے جی اور جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے واقعہ کے فوراً بعد 3 سے 5 منٹ کے بعد پورا انڈین میڈیا جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک شور شروع ہو جاتا ہے، ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا سارے الزامات جو ہے نا وہ دہشت گردی اس کو سارا پاکستان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ جی اچھا، یہاں بنیادی طور پہ جو ایک چونکہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں یا سوال اٹھائے جا سکتے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ جی اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پھلگرام میں ہوا ہے جو LOC سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ جو علاقہ ہے یہ بڑا خوبصورت وادی ہے، یہ اس میں بڑے جنگلات ہیں، سارا کچھ ہے، اور سیاحت ہی ان کا مین ایک ہے۔ اب سیاحت کے حوالے سے اگر آپ 2024 کی ایک رپورٹ دیکھیں تو اس کے مطابق تقریباً 35 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ سیاح وہاں آئے ہیں ایک سال کے اندر۔ اب ان میں سے 43,000 جو ہے وہ غیر ملکی بھی تھے۔ جی بالکل۔ اب سارا انحصار وہاں پہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ کا ہونا جو ہے نا اٹ سیلف ایک تو جو وہاں ایک تحریک ہے، ایک آزادی کی تحریک ہے، یہ اس کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہاں سیاحت کو ختم کر کے لوگوں کو بے روزگار کر کے تو یہ سارا ہوا۔ جی ٹھیک۔ اب اس واقعہ کے حوالے سے کہتے ہیں جی دہشت گردی کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی، اگر دہشت گردی کا واقعہ ہے تو کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ سمجھتا ہے دہشت گردی غلط ہے، اس کی جو ہے وہ ایک ہمیں مذمت بھی کرنی چاہیے، ہم کرتے ہیں مذمت، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اب جب پاکستان پہ یا لشکر طیبہ پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے تو وہاں تو 7 لاکھ افواج موجود ہے۔ جی بالکل صحیح۔ تو وہ کس طرح سے 400 کلومیٹر کا ایک سارا جو ہے نا وہ ایک کہہ لیں فاصلہ طے کر کے وہاں جا کے جو ہے نا یہ ایک دہشت گردی کر دی۔ ایک چیز یہ آ گئی، یہ ممکن نہیں ہے، یہ سوال پیدا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اتنی سیاحت ہے اور جو وہاں مقامی لوگ ہیں جن کا روزگار ہی سیاحت سے ہے، کیا وہ خود سے لوگوں کو وہاں سے جو ہے نا وہ چاہیں کہ سیاحت ختم ہو جائے، ان کا روزگار ختم ہو جائے؟ ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی، اب ایک اور آ رہا ہے کہ جی وہاں جو یہ بھی ایک سوال آیا ہے کہ جی انڈین میڈیا نے چونکہ وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس طرح کہ جی وہاں کے وہ مقامی لوگ ہیں 5 اگست 2019 کے بعد جی جب یہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک اس کو اپنا پورے پلوامہ کے بعد یہ واقعہ ہوا، تو اب انہوں نے یہ کیا کہ جی یہ مقامی لوگ جو ہیں وہاں ایک تنظیم بنی ہے جو ایک تحفظ یا محاذ اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک نام ہے، تو وہ ایک مزاحمت کر رہے ہیں کہ جی یہ جو انہوں نے
5 اگست 2019 کو جو ختم کیا ایک اس کا ایک اسٹیٹس جی جی اس کو، تو اس حوالے سے ان کا احتجاج کر. اب پھر وہی سوال ہے کہ کیا وہ لوگ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے؟ تو ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے. اس کے حوالے سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں، فالس فلیگ جو ہے نا یہ ایک آپریشن ہے. ابھی ایک انہوں نے ایک جوڑا ہے میاں بیوی، اس کو وہاں مردہ قرار دیا کہ جی وہ اس میں مارے گئے ہیں. ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ ٹی وی پہ کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم تو زندہ ہیں، سارا کچھ ہے. تو اگر یہ آپریشن ہوا ہے وہ لاشیں کہاں ہیں؟ بالکل صحیح. اور پھر یہ ہوتا ہے اس کو فوری طور پہ جب اس طرح کا کوئی آپریشن ہوتا ہے انٹرنیشنلی، اس کی ایک ابتدائی انکوائری ہوتی ہے، اور ابتدائی انکوائری میں جو دوسرے ملک جس پہ الزام ہے اس کے بھی جو آفیسرز وہاں آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں صورتحال، تو پھر ایک اعلامیہ جاری کرتے ہیں. اب کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ایسے شواہد نہیں ہیں، لاشیں نہیں ہیں. وہ صرف یہ کہ جی پاکستان کے ساتھ اس کو ایک کہہ لیں کہ جی ایک مخاصمت ہے، یا وہ کچھ چاہتے ہیں ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، تو وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. ادروائز یہ کوئی نہیں. دوسرا جو میں ایک اور اس حوالے سے یہ بات کروں گا، یہ بھی ایک تھیوری ہے اور یہ رپورٹس بھی آئی ہیں سارا کہ جی چونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ چین کو جو ہے نا وہ باہر وہ ایک ریسٹرین کرے، اور اس کے تو بھارت اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ اس سے یہ چاہتا ہے کہ جی وہ جب ہم کوئی پاکستان کے خلاف کارروائی کرے یا حملہ کرے تو وہ امریکہ ہمیں سپورٹ کرے. تو آپ جتنے ریپڈلی اس واقعے کے بعد ٹرمپ کا بیان آ جانا، اسرائیل کی مذمت کر دینا، سعودی عرب کی، دوسروں کی، وہ سارا کیا ہے؟ تو یہ لگتا ہے یہ سارا پری پلان ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے. یہ جس طرح سے ایک دو واقعہ سامنے آئے ہیں اور یہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا یا کیا تھا. اب آ جائیں آپ کا وہ سوال جو تھا سنتاس معاہدہ. اب دیکھیں یہ بڑی ایک زیادتی والی بات ہے کہ یہ جو سنتاس معاہدہ ہے بنیادی طور پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے نا پانی کی تقسیم کا ایک معاہدہ ہے. اس کو انڈس ٹریٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا سنتاس معاہدہ. یہ جو ہے نا 1960 میں یہ ہوا تھا، اور اس میں ایک طرح سے ورلڈ بینک جو ہے نا وہ ایک سالس بھی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اب اس کے مطابق 3 دریا جو ہیں ان میں سندھ ہے، ان میں جہلم ہے، ان میں چناب ہے. جی ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا اس کا کنٹرول پاکستان میں ہے، لیکن چونکہ وہاں سے نکلتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جی وہ انڈیا جو ہے نا وہ پانی استعمال کر سکتا ہے، اسے بجلی بھی لے سکتا ہے، لیکن اس کو روک نہیں سکتا. یعنی اس معاہدے کے مطابق کوئی بھی فریق جو یہ دریا، جیسے پاکستان کے پاس جو ہے نا وہ 3 دریا ہیں، راوی ہے، بیاس ہے، ستلج ہے. ہم نے نہیں کبھی اس کو روکا پانی، یا کوئی ہم اس کے خلاف انڈیا کے خلاف. اور یہ ایک معاہدہ ایسا معاہدہ ہے جس کو ایک ویانا کنونشن 1969 کا جو قانون ہے اس حوالے سے جو انٹرنیشنل لا ہے اور جو معاہدے ہوتے ہیں ان کو ایک قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے. اور اس کو تحفظ حاصل ہے، اس میں کوئی گورنمنٹ آئے، سیاسی اثرات اس پہ نہیں آئیں گے. تو یہ ایک ہے. اب یہ اس حوالے سے آج تک جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ انڈیا نے اتنی اگریشن دکھائی ہو فوری طور پہ. اور پلوامہ کا بھی واقعہ ہوا پہلے، اور بھی بمبئی کا بھی، سارا کچھ، لیکن کبھی یہ سسپینڈ نہیں ہوا. اب انہوں نے یک طرفہ طور پہ سسپینڈ کر دیا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ انٹرنیشنل جو قوانین ہے وہ بھی اس کے خلاف ورزی ہے. تو پاکستان نے تو اس کی مذمت کی، اور پاکستان تو اس حوالے سے انشاءاللہ وہ ورلڈ بینک کے اور انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جائے گا. لیکن یہ وہ کر نہیں سکتا جو یہ کر رہا ہے. تو یہ اصل میں دہشت گردی ہے. موجودہ جو حالات ہیں تیامی صاحب بتائیے گا کہ بحری بیڑے جو ہیں ادھر سے جو ہیں جہاز اور بارڈرز پہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کی طرف سارا معاملہ تو نہیں جا رہا؟ دیکھیں اس میں 2-3 طرح سے جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں جو دفاعی ماہرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ جو ہے نا ایک تھریٹ ہے، ٹھیک ہے،
اور یہ سارا ایک پریشرائز کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے۔ دوسرا انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان پہ جو ہے نا وہ سینکشنز لگوائی جائیں امریکہ سے، اس وجہ سے یہ جو ہے نا ایک پریشرائز کر رہا ہے۔ اب وہاں جو ہے وہ مودی نے، نریندر مودی نے اپنا جو ٹور تھا سعودی عرب کا، اس کو جو ہے نا وہ ایک مختصر کر کے واپس آیا، اور وہیں آ کے اس نے نیشنل سیکورٹی ٹائپ کی جو ان کی ایک میٹنگ ہے وہ وہاں کی، اور اس میں یہ ہوا ہے کہ جی یہ کیا جائے، جنگ کی جائے۔ لیکن وہیں یہ اندر جو ہے نا وہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ فوری طور پہ جو ہے نا ہمیں کوئی ایسا وہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے پہلے ایک ابھینندن والا جو واقعہ، پلوامہ والا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد پاکستان نے جس طرح سا رد عمل ظاہر کیا تھا، تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پہ یہ کریں گے۔ یہ پریشرائز تو کریں گے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ممکن نہیں ہے۔ البتہ یہ ساری تیاری جو ہو رہی ہے، ایک آپ رپورٹس پڑھیں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، وہ آ رہی ہیں کہ جی پچھلے 3-4 سالوں میں جو کنونشنل ویپنز ہوتے ہیں وہ انڈیا نے اس قدر جو ہے نا وہ خریداری اس کی ہے، وہ تو بغیر جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس طرح سے رکھ نہیں دیے جاتے۔ تو ایک وہ دیکھیں، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ اپنا یہ پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے ٹرانسپورٹیشن جو بند کر دی ہے، پھر ہمارے جتنے بھی ایمبیسی کے اور لوگ ہیں ان کو بھی کہہ دیا ہے، سو مچ انہوں نے اپنا جو سٹاف ہے اس کو بھی یہ کہہ دیا کہ 30 اپریل تک جو ہے نا یا 1 مئی تک، اس میں سے 55 کا اگر سٹاف ہے تو 30 کا سٹاف ہے دیں گے، باقی جو ہے وہ نکال اس کو واپس بلا لیا۔ تو یہ خدشات تو موجود ہیں، مگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ انشاءاللہ تعالی انڈیا کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے تو یہ پہلے سے بھی زیادہ رد عمل جو ہے پاکستان دے گا۔ اور یہ ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے، پاکستان کے عوام، ملک کا ہر شہری، خواہ اس کا کسی بھی سیاسی، مذہبی، کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، وہ سارے اپنے ملک کے ساتھ ہیں اور ملک کے ساتھ رہیں گے۔ ہاں البتہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ایک ضرورت ہے حکومت کو بھی، نو ڈاؤٹ آج انہوں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا ہے، آج ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئے گی سامنے آ جائے گی، لیکن اس میں سب کو اعتماد میں لے کے چلنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ایک بہت بڑا یہ ایک فیکٹر ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان وہ مقبول ترین لیڈر ہیں، ان سے بھی یہ کرنا چاہیے، باقی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے، اور وہ سارے کے سارے آپ یہ سمجھے کہ وہ پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، اور اسی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ انڈیا کو پتہ چل جائے گا کہ جی قوم، پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے بالکل اکٹھی۔ جی ناظرین، جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی اس دفعہ بھی جو ہے وہ بھارت کو منہ کی کھانی پڑیں گی، اور آج کی جو حکمت عملی پاکستان حکومت کی طرف سے بنائی جا رہی ہے اس حوالے سے ہم جو آگے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ابھی یہ اہم اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔